بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بعض حاسدوں نے ایک عورت کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ کسی طریقہ سے حضرت امام اعظم پر تہمت لگائے۔ چنانچہ وہ عورت ایک رات امام صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرا خاوند سخت بیمار ہے اور وہ آپ کے روبرو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ امام صاحب چل پڑے۔ آپ جب اس گھر میں پہنچے تو اس نے سب دروازے بند کر لیے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ ابو حنیفہ نے تنہائی میں مجھے ستایا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر حاسدین امام فوراً وہاں پہنچ گئے اور امام صاحب اور اس عورت کو خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے امام صاحب اور اس عورت کو جیل میں بند کر دیا اور کہا کہ صبح فیصلہ کیا جائے گا۔ امام اعظم ساری رات جیل میں نفل نماز پڑھتے رہے اور وہ عورت یہ دیکھ کر بڑی شرمندہ ہوئی اور امام صاحب کے قدموں میں گر گئی اور اصل واقعہ بیان کر کے معافی مانگنے لگی۔ امام صاحب نے فرمایا، اب تم یوں کرو کہ داروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلو اور سیدھے میرے گھر جاؤ اور حماد جو کہ امام اعظم کی بیوی تھیں ان کو سارا قصہ سناؤ اور اپنی جگہ اسے یہاں بھیج دو۔ چنانچہ وہ عورت اٹھی اور داروغہ جیل سے کسی بہانے اجازت لے کر باہر نکلی اور دل چڑھنے سے پہلے ہی حضرت امام اعظم کی زوجہ کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کی جملہ حاسدین عدالت میں پہنچ گئے۔ خلیفہ کے حکم سے امام صاحب اور عورت کو بلایا گیا اور خلیفہ نے امام صاحب سے کہا، اے ابو حنیفہ، کیا آپ کو ایک اجنبی عورت سے بند مکان میں تنہائی جائز تھی؟ امام اعظم نے کہا، کس عورت کے ساتھ؟ خلیفہ نے کہا، یہ جو سامنے بیٹھی ہے۔ امام اعظم نے کہا، حماد کی والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ یہاں آئیے۔ پھر امام اعظم نے کہا، ذرا دیکھیے یہ کون عورت ہے، اس عورت کا گھونگھٹ اٹھائیے۔ حماد کی جو والد ہے انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا اور کہا، اے خلیفہ، یہ تو میری بیٹی ہے جس کا نکاح ابو حنیفہ سے ہو چکا ہے، پھر یہ ہنگامہ کیسا؟ یہ بات سنتے ہی حاسدین امام دھرے کے دھرے رہ گئے اور سخت ذلیل ہوئے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت و عزت کے نعرے بلند ہوئے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے